والذین، اور وہ لوگ، ہم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے اعراض برتنے والے ہیں. لغو کیا چیز ہے؟ ہر وہ بات اور کام جو فضول اور بے فائدہ ہو، لا یعنی ہو، جو آخرت میں کام نہ آنے والا ہو، مروءت کے خلاف ہو. ہر وہ بات اور کام جو آخرت میں فائدہ نہ دے، بیکار، لا یعنی، فضول، بے مقصد. سورۃ الحج کے آخر میں کیا فرمایا؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اور حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بھی چیز کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکمل طور پر یکسو ہو، اس معاملے میں سنجیدہ ہو. اور جب کوئی شخص کسی خاص معاملے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل دوسری چیزوں میں نہیں لگتا، دوسری چیزوں سے وہ خود بخود لا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے. کوئی بھی معاملہ، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، دنیا کا ہو یا دین کا، کسی بھی چیز میں جب انسان حقیقی معنوں میں سنجیدہ ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی طالب علم اپنی پڑھائی میں سنجیدہ ہے تو وہ فضول قسم کی لغویات کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. بیکار بیٹھ کے گپ شپ کرنا، گھنٹوں ٹیلی فون پہ بیٹھے رہنا، سیر و تفریح کے لیے وقت بے وقت نکل جانا، بازاروں میں ادھر ادھر مارے مارے گھومے پھرنا، ان چیزوں میں اس کی دلچسپی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک بامقصد انسان ہے. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے مقصد کے تحت کرتا ہے، اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے. تو ایک آخرت اورینٹڈ شخص، ایک ایسا شخص جس کی منزل آخرت کی کامیابی ہو، تو وہ کسی بھی صورت میں دنیا کی فضول اور لایانی چیزوں میں دلچسپی نہیں لے سکتا. اس کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا اس میں دل لگتا ہے. سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے 72 میں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ معزز طریقے سے، شریفانہ طریقے سے، یعنی اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. اسی طرح اگر کوئی بے فائدہ باتیں سننے کو ملے یا کوئی بھی چیز تو بھی اس سے اعراض برتتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے. کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہو، فضول لا یعنی تبصرے ہو رہے ہوں، تو ایسی گفتگو میں وہ شریک نہیں ہو سکتے اور نہ ہی انہیں اس سے کوئی دلچسپی ہوتی، کیونکہ وہ ان کے مزاج اور ان کے معیار کے خلاف ہے. جیسے دنیا میں ہم نے ہر چیز کا ایک معیار بنا رکھا ہے، ایک سٹینڈرڈ، ایک کوالٹی. تو آپ کس چیز کو اختیار کرتے ہیں؟ آپ جب کپڑا خریدتے ہیں تو آپ اپنے معیار کا لیتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی چیز جب آپ اختیار کرتے ہیں تو مادی چیزوں میں بھی آپ اپنے معیار کو مد نظر رکھتے ہیں. اسی طرح گفتگو میں، دوستی میں، تعلق میں، ہر چیز میں انسان کا ایک معیار ہوتا ہے. تو وہ معیار کیا ہے؟ با مقصد کام اور با مقصد چیزیں. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کی غرض نہیں، یعنی جن سے ان کا کوئی مطلب نہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا یا نماز میں خشوع نہیں ہوتا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام زندگی میں اگر انسان لغو میں دلچسپی رکھتا ہو، عام زندگی میں اگر انسان بیکار، بے فائدہ، بے مقصد باتوں میں وقت گزار رہا ہو، تو پھر یکا یک جب وہ نماز کی طرف جاتا ہے تو اس کا دھیان انہی پچھلی فضول باتوں کی طرف رہتا ہے.